شائستہ پرویز ملک نے میدان مار لیا ہے۔ 133 کا بڑا مارکا نون لیگ کے نام رہا۔ نون لیگ نشست کے دفاع میں کامیاب، حلقہ این 133 میں شیر کی دھاڑ، تیر ہوا میں گم ہو گیا۔ شائستہ پرویز ملک نے میدان مار دیا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق شائستہ پرویز نے 46,811 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے اسلم گل کے حصے 32,313 ووٹ آئے۔ 11 امیدوار میدان میں تھے۔ 8 آزاد امیدواروں کی ضمانتیں ضبط۔ نون لیگی امیدوار کی جیت پر متوالوں کا جشن، نوٹوں کی برسات کر دی گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیوں کے منہ کھل گئے۔ حلقہ این 133 کی نشست ایم این اے پرویز ملک کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ میاں شہباز شریف کی این 133 میں کامیابی پر شائستہ پرویز کو مبارکباد، لکھا کامیابی مرحوم بھائی پرویز ملک کے نام کرتے ہیں۔ مریم نواز کا بھی ٹویٹ، لکھا اللہ کا شکر، شیروں کو مبارکباد، علی پرویز بڑی کامیابی پر حلقے کے عوام کے شکر گزار۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا عوام نے ثابت کر دیا لاہور آج بھی نون لیگ کا ہے۔ این 133 انتخابات کا پہلا نتیجہ سٹی 42 کو موصول ہو گیا۔ صحافتی ذمہ داری، نتیجہ 6 بجے نشر کیا جائے گا۔ 6 بج چکے ہیں اور اب رزلٹ اناؤنس کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ سب سے بڑی ٹیم، سب سے بہترین کوریج، سٹی نیوز نیٹ ورک، ہر نتیجہ مستند، فارم 45 کے ساتھ ٹھوس نتائج پیش۔ این 133 کے الیکشن میں بھی سٹی 42 کی روایت برقرار، اپنے ناظرین کو پل پل بدلتی صورتحال سے آگاہ رکھا۔ پہلے ووٹ سے لے کر آخری ووٹ تک کا بتایا، پہلے نتیجے سے آخری نتیجے تک معتبر خبر کا اعزاز۔ شائستہ پرویز ایم این اے منتخب، نون لیگ کا مخصوص نشست پر شکیلہ لقمان کو ایم این اے بنانے کا اعلان۔ شکیلہ لقمان نون لیگ یو ایس اے ویمن ونگ کی سابق صدر، تعلق لاہور سے ہے۔ سیاسی دنگل میں امیدواروں کے ساتھ جیالوں اور متوالوں کا بھی ٹاکرا۔ مریم کالونی میں کارکنان آمنے سامنے رہے، ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات۔ گورنمنٹ لال ہائی اسکول ٹاؤن شپ میں کارکن گتھم گتھا۔ لیاقت آباد کے اسلامیہ ہائی اسکول میں بھی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ چونکہ امرسدو پیکو روڈ ٹاؤن شپ میں حالات کشیدہ ہونے پر پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ بہاری کالونی میں ووٹرز کو نون لیگ کے خلاف اکسائے جانے کی شکایات۔ شائستہ پرویز ملک نے متعلقہ ایس ایچ او کو آگاہ کیا، الیکشن کمیشن کو بھی تحریری درخواست دے دی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ لاہور نون لیگ کا کلا، کہیں درار نہیں ہونی چاہیے، میاں شہباز شریف سیاسی محاذ پر متحرک۔ دن بھر صورتحال کا جائزہ، مریم نواز اور حمزہ شہباز کو بھی لمحہ بلمحہ انتخابی نتائج کا بتایا جاتا رہا۔ علی پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، سیف الملوک کھوکھر اور سید توصیف شاہ کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ۔ خواجہ سلمان رفیق موٹر سائیکل پر کارکنان کو ووٹ کے لیے متحرک کرتے رہے۔ یو ایس کاؤنسلر نے وفاقی کالونی میں پولنگ بوتھ پر انتظامات دیکھے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اسلم گل کی پشت پر کھڑی رہی۔ اعلیٰ قیادت مسلسل رابطے میں رہی۔ جعلی رہنماؤں کے پولنگ سٹیشن کے دورے، قمر زمان کائرہ، سمینہ خالد گھرکی، عزیز الرحمان چند نے انتظامات کا جائزہ لیا، ووٹر سے بھی بات چیت کی۔ ووٹ تو ضروری ہے نا، ووٹ کاسٹ کریں گے تو ملک کی بہتری ہوگی نا۔ ملک کے لیے یہ جو مہنگائی کا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ عوام نکلے گی تو مہنگائی ختم ہوگی۔ پولنگ سٹیشنز پر مرد، خواتین، بوڑھے اور جوان ووٹرز کا رش رہا۔ دلہا شادی سے پہلے ووٹ کا فریضہ ادا کرنے آیا، بزرگ شہری ویل چیئر پر پولنگ سٹیشن پہنچے۔ 90 سالہ ممتاز بیگم نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ پولیس اہلکاروں نے ایک معذور شخص کو اٹھا کر پولنگ سٹیشن تک پہنچایا۔ بصارت سے محروم شہری نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے بھی فریضہ نبھایا۔ ایک ہی خاندان کے 4 ووٹ الگ الگ حلقوں میں ہونے کی شکایت۔ این 133 کا ضمنی انتخاب پولنگ خوش اسلوبی سے مکمل ہوئی۔ صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک بلا تعطل رہی۔ 254 پولنگ سٹیشن میں سے 34 حساس اور 21 کو انتہائی حساس ترین قرار دیا گیا۔ ووٹرز نے بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ حلقے میں ووٹرز کی تعداد 4,40,485۔ ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ کنٹرول روم سے انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔
ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز کی نگرانی میں 6 ایس پیز، 14 ڈی پی اوز اور 3000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات رہے۔ رینجرز کے جوانوں کا بھی امن کے لیے بڑا کردار ہے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی دھجیاں، ووٹر موبائل فون لے کر پولنگ بوتھ میں گھس گیا، ووٹ کاسٹ کیا، سٹیمپ کی ویڈیو بنائی، بیلٹ پیپر کے ساتھ سیلفی لی، وکٹری کا نشان بنایا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر چڑھا دی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے لیے موبائل فون کا استعمال ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ چھٹی کے روز اسموک کی چھٹی، فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 297 ریکارڈ۔ انارکلی، کوٹ لکھپت، گلبرگ، مال روڈ کا آج بھی آلودہ ترین علاقوں میں شمار۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ چند روز تک موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ کورونا کے بعد برقرار، مزید 2 افراد جان سے گئے، شہر میں 35 نئے کیسز بھی سامنے آئے۔ ادھر موسم سرد ہونے کے بعد ڈینگی کے زور میں نمایاں کمی، سرکاری ہسپتالوں میں اب بھی سینکڑوں مریض زیر علاج ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی قبضہ مافی کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، کروڑوں مالیت کی اراضی واگزار کرا لی۔ تحصیل شالیمار میں 2 کروڑ مالیت کا پلاٹ واگزار، ایک کنال 16 مرلے کا قبضہ بھی چھڑا لیا۔ بلڈوزر غیر قانونی تعمیرات پر چڑھ دوڑے۔ فضائی مسافروں کے لیے بری خبر، لاہور آنے اور جانے والی 14 پروازیں منسوخ، 6 گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ دبئی، راس الخیمہ، استنبول، مسقط کے مسافروں کو مشکلات کا سامنا، اندرون ملک سفر کرنے والے بھی انتظار کی سولی پر لٹکے رہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گریڈ 3 سے 17 تک کی بھرتیاں، پرنسپل اسسٹنٹ، اسٹینوگرافر، آئی ٹی سپروائزر سمیت 320 اسامیاں پر کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ لائبریرین، اسسٹنٹ آئی ٹی، ڈیٹا انٹری آپریٹر، کیئر ٹیکر کے لیے درخواستیں طلب۔ امیدوار 6 سے 20 دسمبر تک آن لائن قسمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 21ویں انٹرنیشنل نیورولوجی کانفرنس، ملکی اور غیر ملکی طبی ماہرین کا اسٹروک میڈیسن، میگی اور ریشے پر اظہار خیال۔ پروفیسر خالد محمود گوندل، پروفیسر محمد نصراللہ، پروفیسر محمد نعیم قصوری کا خطاب۔ تقریب میں پروفیسر احسن نعمان، پروفیسر اطہر جاوید، پروفیسر محسن ظہیر سمیت دیگر شخصیات شریک تھیں۔ منہال یونیورسٹی کا کانووکیشن، 3000 سے زائد طلباء میں ڈگریاں تقسیم، بی ایس، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء شامل۔ 179 طلباء کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، خرم نواز گنڈاپور، راجہ پرویز اشرف، شہباز گل، حسان خاور، میاں عمران مسعود سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ مصر کے سفیر کا لاہور میں مصروف ترین دن، داتا دربار پر حاضری دی فاتح خانے کی۔ سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید، سید سعید الحسن شاہ، طاہر رضا بخاری نے استقبال کیا۔ مہمان سفیر کا قرآنی سیرت، سائنس اکیڈمی کا بھی دورہ۔ سیکنڈ کپ گلبرگ میں کافی کی چسکیاں۔ محفل تھیٹر کے ملازمین کے اعزاز میں تقریب، سٹیج کے تکنیک کاروں میں موسم سرما کے مناسبت سے سوٹ تقسیم۔ پروڈیوسر محمد یوسف نے فنکاروں کے لیے فش پارٹی کا اہتمام کیا۔ اداکارہ ندا چودھری، آفرین پری، شاہد نوشاد سمیت دیگر کی شرکت۔